السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کو ڈسکس کریں گے، اور جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے قرآن کی مثالیں، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں بیان کری ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک تو احکامات دیے ہیں، دوسرے ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں اور اس کے علاوہ تاریخی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کری۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مثالیں دی ہیں قرآن میں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ غیب کے اوپر قائم ہے، اور جو چیزیں انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ ان چیزوں کو جو ہے ان کو احساس نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان معنوی چیزوں کو محسوس چیزوں کے ذریعے ہمیں جو ہے سمجھاتے ہیں، اور ان کو مثالیں کہتے ہیں۔ یعنی کسی ایک محسوس چیز کی مثال دے کر معنوی چیز سمجھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں جا بجا مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ان مثالوں سے سمجھ کر سبق حاصل کرے۔ تو ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی یا اس کے اوپر جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کی مثال بیان کریں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، اور گمراہ کون ہوتے ہیں اس سے؟ صرف وہی لوگ جو فاسق ہوں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کسی چھوٹی سی چیز کی مثال بیان کریں، جیسے کہ مچھر ہو یا پھر اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، یا مچھر کے پر کے اوپر ایک کیڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اتنی باریک اتنی حقیر سی چیز کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مثالیں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں میں پھر آپ دیکھیں تو ایک ہی چیز سے دو رویہ اخذ ہوتے ہیں، اس سے دو متضاد رویے سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ انہی مثالوں سے اپنے ایمان کو بڑھا لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ سب کا سب حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات سے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس بنیادی حقیقت سے انکار کرتے ہیں تو وہ ان تمثیلات اور ان تشبیہات میں بھی ہزار نقص نکالیں گے، اور کہیں گے کہ اس قسم کی مثالوں سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ یہ بات سمجھیں کہ ایک ہی بات سے کس طرح سے دو الگ الگ نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ فرق صرف کس چیز کا ہے؟ ہماری نگاہوں کے زاویے کا ہے۔ ایک انداز نگاہ سے دیکھیں تو گمراہی کے راستوں پر جا پڑیں گے، اور اگر ایک انداز نگاہ سے دیکھیں گے تو کامیابی اور کامرانیوں کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اور غلط راہوں پر صرف وہ لوگ چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہوتی، تو وہ ان میں ہر طرح کے نقص اور کیڑے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اس بات سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہی چیز آپ دیکھیے تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اس میں دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، یا تو ہم پازیٹیو رہیں یا ہم نیگیٹو رہیں۔ تو دونوں ہی جو ہے پوائنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں، جس طرح کے حالات سے ہم زندگی میں گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہر وقت ایسے جو ہے کچھ حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، جن کے اوپر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ان حالات میں ہم پازیٹیو رہیں تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان آسانیوں کو دیکھیں گے جو ان مشکلات کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہوں، اور اگر ہم نیگیٹو جانا چاہیں تو ہمارے پاس نیگیٹو سوچنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ہمارے اندر بھی آپ دیکھیے تو ہمارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور فجور دونوں رکھ دیا ہے۔ تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جس طرح کی سچویشن میں بھی ہوں تو اس میں ہم کس چیز کو اپنے ہم نفس کے کس پوائنٹ کو ہم جو ہے وہ زیادہ ابھارتے ہیں۔ تو جس کی نگاہ پر پازیٹیوٹی کا چشمہ ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز میں پازیٹیو پہلو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی نگاہ میں
جو ہے نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کو نیگیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے. تو اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم ہر چیز کو، چاہے ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں، چاہے ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا جو ہے حالات پیش آ رہے ہوں، تو اس میں ہم اپنے آپ کو مثبت رکھیں، ہر چیز کے پازیٹیو پہلو کو دیکھنے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیے تو ہمارے پاس شیطان بھی آتا ہے، ہمارا نفس بھی ہمیں اس بات کے اوپر ابھارتا ہے کہ ہم زیادہ ناشکری کریں، ہے نا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے بندوں میں سے زیادہ تر ناشکرے ہوں گے. تو جب ہم اپنے نفس کو اس بات پر ہم باندھتے ہیں کہ نہیں مجھے شکر ادا کرنا ہے، اور ہم جو ہے کانشیسلی ہم چیزوں کے اچھے پہلوؤں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو خود بخود ہمارا جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ہماری ایک پرسنالٹی میں ہی ایک پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں، ایسی وائبز نکلتی ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کو اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہیں. آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ جب ہم پازیٹیو ہونا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں لوگوں سے ملنا جلنا بھی اچھا لگے گا، اور ہم ہر کسی سے سیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم ہر طرح کے ماحول میں جاتے ہیں، ہم ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہم ہر طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، ہم ہر طرح کی جو ہے سوسائٹی میں موو کرتے ہیں. تو جب ہمارا دیکھنے کا زاویہ اچھا ہوگا تو ہم ہر چیز میں سے اچھا پہلو اس کا اڈاپٹ کر لیں گے، اور کیونکہ ہر چیز کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہوتی ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 راستے رکھ دیے، اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے راستوں کو، کون سے پہلو کو ہم اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. اور آپ دیکھیں تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کری ہیں، تو ہمیں اس بات کو اگر ہمارے ذہنوں میں سمجھ نہ بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہماری کم عقلی اور ہمارا کم علم ہونا ہے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں کو ہم سمجھیں، ہم اہل علم سے رابطہ کریں، ہم ان کے ساتھ کنیکشن میں رہیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حکمت والی باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.